بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج اردو کی کلاس میں آپ کی کتاب کا ایک سبق ہے تاخیر، جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اس کے بعد جو اس کے باقی چیزیں ہیں، الفاظ، معنی اور واحد جمع، تو وہ بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو سب سے پہلے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ مصنف کا تعارف ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ مولوی ذکاء اللہ دہلوی اس سبق کے مصنف ہیں۔ اچھا بیٹا دیکھیں، یہ سبق آپ کی کتاب میں موجود ہے، تاخیر، ٹھیک ہے؟ میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ معاملات کے انصرام کرنے اور سر انجام دینے میں جو تاخیر اور صورت کی جاتی ہے، ان دونوں کی تائید اور تردید میں معقول دلائل پیش ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ معاملات کے انصرام کہہ رہے ہیں انتظام کرنے کو، انہیں پورا کرنے کو، اور سر انجام دینے میں جو تاخیر یعنی لیٹ ہوتی ہے، وہ صورت اور جو جلدی کی جاتی ہے، ان دونوں کی تائید یعنی ان دونوں کے نفی اور اس بات میں معقول دلائل پیش ہو سکتے ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ کار امروز بر فردہ مگزار، آج کا کام کل پر مت ڈالو۔ دوسرا گروہ کہتا ہے جو کام کل کر سکتے ہیں اس کو آج نہ کرو۔ غرض تاخیر و شتابی کے واسطے ایسے قاعدے منضبط نہیں ہو سکتے کہ ان پر چلنے سے کام پورا سر انجام ہو جائے۔ قاعدے جلد ختم ہو جاتے ہیں، پھر فکر عملی کو سوچ بچار کر کے منصوبے باندھنے پڑتے ہیں اور ان کے موافق آگے قدم چلانا پڑتا ہے۔ تاخیر سے کبھی موقع ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، کبھی اس سے کاموں کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ قسمت کا حال بازار کا سا ہے کہ کبھی اس میں ٹھہرنے سے بھاؤ گر جاتا ہے، چیز سستی ملتی ہے، کبھی بھاؤ بڑھ جاتا ہے، چیز مہنگی ملتی ہے۔ جو بڑے دانش مند عالی مرتبہ ہیں وہ بہت تاخیر بھی کرتے ہیں اور بہت جلدی بھی کرتے ہیں، مگر بہت سے آدمی ان عاقلوں کا منہ بھی چڑھاتے ہیں، انہی کی مثل تاخیر اور صورت کرتے ہیں، مگر بے موقع اور بے محل ایک امر کا فیصلہ جلدی کرتے ہیں، مگر اس کے موافق عمل کرنے میں تاخیر۔ وہ اپنے توپ خانوں کو جلدی کھول کر لگا دیں گے، مگر توپوں کے بھرنے میں اتنی دیر لگائیں گے کہ دشمن سر پر آ جائیں گے۔ درختوں پر جو پکے پھل لگے ہوئے ہیں ان کو توڑنے میں اتنی تاخیر کریں گے کہ وہ ہوا سے گر کر گل جائیں گے۔ جو لوگ تاخیر کے عادی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں کہ ابھی ان تدابیر کے عمل میں لانے کا وقت نہیں آیا، اور پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، مگر یہ ان کی غلطی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس کے متعلق سوچیں کہ کس طریق پر عمل کر کے وہ تدابیر پوری ہوں، اس کے بعد کام شروع کر دیں، مگر ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ جس کام کو شروع کیا ہے وہ مشکلات میں ڈالے گا یا آسان ہو جائے گا۔ مثلا ہم پانی میں گر گئے ہوں تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ پانی کا اتار ہے یا چڑھاؤ۔ اگر اتار ہے تو خواہ کیسی ہی جوکھم اٹھانی پڑے، اس میں سے جتنا جلدی ممکن ہو باہر نکلنا چاہیے۔ اگر اتار ہے تو صبر کرنا چاہیے۔ اگر پانی ٹھہرا ہوا ایک حال پر ہے تو سمجھنا چاہیے کہ گوڈو بننے کا خوف نہیں ہے۔ گوڈو کہتے ہیں بیٹھنے کا، گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو، مگر پانی میں کھڑا رہنا مناسب نہیں ہے، اس سے ایک ہی دفعہ میں نکل آنا چاہیے۔ جب کسی کام کا آغاز کرو تو اس کو 100 آنکھوں سے دیکھ لو، اور جب اس کی تکمیل کرو تو 100 ہاتھ اس میں لگاؤ، یعنی کام کے آغاز میں سوچ بچار کرو
اور اس کی تکمیل میں جلدی۔ جب کسی کام کے کرنے کا موقع محل ہوتا ہے تو وہ تمہارے ہاتھ میں آفتابے کا دستہ ہوتا ہے۔ آفتابے کہتے ہیں بیٹا لوٹے کو، ٹھیک ہے، آفتابے کا دستہ ہوتا ہے جس کا پکڑنا نہایت آسان ہے، مگر بعد میں تمہیں اسی آفتابے کا پیٹ پکڑنا پڑتا ہے جس کی گرفت مشکل ہے۔ اس سے بہتر کوئی دانائی نہیں کہ آدمی موقع اور وقت پر کام کا آغاز کرے اور اس پر حملہ آور ہو۔ شتابی اور تاخیر زیادہ تر خوف کے محل پر کرنی چاہیے۔ جو خوف اب ہلکے معلوم ہوتے ہیں وہ دیر کے بعد ہلکے نہیں رہتے۔ بہت سے خوف آدمی کو دھوکہ دیتے ہیں، چڑھ کر دباتے ہیں۔ بہتر ہے کہ بعض اوقات خوف کو ہم چل کر آدھے ہی راستے میں لے لیں، کیونکہ دیر تک اس کی چوکسی کے واسطے، بلکہ یہ چوکی لکھا ہوا ہے، دیر تک اس کی چوکسی کے واسطے پہرا دینے میں احتمال ہے کہ نیند نہ آ جائے۔ کبھی اس کے برخلاف لوگ یہ کرتے ہیں کہ ابھی خوف آیا نہیں اور وہ اس کے دور کرنے میں شتابی کرتے ہیں، جیسے چاند نیچا دشمنوں کی پیٹھ کی طرف چمک رہا ہو تو وہ یہ ان کے لمبے سائے پر گولیاں لگانی شروع کر دیتے ہیں۔ غرض تاخیر و شتابی اپنے اپنے محل پر کرنی چاہیے۔ بعض کام تاخیر سے خاک میں مل جاتے ہیں، بعض شتابی سے۔ شتابی کہتے ہیں بیٹا جلدی کرنے کو۔ جس شخص نے اول یہ مقولہ کہا کہ کار امروز برفردہ مگزار، اس کو دانشمند کہتے ہیں اس کو دانشمند کہتے ہیں، کوئی تأمل کرے تو کوئی اسے احمق بھی نہیں کہے گا، کیونکہ اگر آدمی آج کے کام کو کل پر ڈالتا جائے تو اس قدر کاموں کا ہجوم ہو جائے گا کہ پھر وارثوں ہی کو انہیں پورا کرنا پڑے گا۔ آج ہی کے سینکڑوں کام ایسے ہوتے ہیں کہ آج نہ کرنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ مثلاً بڑے آدمیوں کے چھوٹے آدمیوں کے ساتھ وعدے، سینکڑوں بنج بیپار میں روپے دینے کے اقرار، اگر آج کے آج پورے نہ کیے جائیں تو ان کی بات میں اور ساکھ میں فرق آ جاتا ہے۔ ساکھ کہتے ہیں بیٹا عزت میں، ان کی اہمیت میں، اعتماد میں، اور آگے کو اعتماد جاتا رہتا ہے۔ دیکھیں بیٹا یہ سبق ہے، اس کا عنوان ہے تاخیر، ٹھیک ہے۔ تو اس سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تاخیر کس کام میں تاخیر کرنی چاہیے، کون سا کام جلدی کرنی چاہیے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات تاخیر بھی درست ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کو موقع محل دیکھنا پڑتا ہے۔ بعض کام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انہیں آج ہی اگر نہ کیا گیا، وقت پر اگر نہ کیا گیا تو وہ بعد میں پریشانی کا باعث بنیں گے۔ لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سوچ و بچار کر کے اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ اگر یہ کام کل بھی ہو گئے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو تاخیر اور جلدی کرنا یہ موقع محل کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ اس میں جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی کام آپ کا آج کا ہے اس میں بڑی غور و فکر کرنی پڑے گی کہ اس کام کو آج ہی کیا جائے گا تو بہتر ہوگا یا اس میں تاخیر کی جائے گی تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مجموعی طور پر اس سبق میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں بیٹا کچھ نئے الفاظ ہیں، ان کی معنی آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ انصرام میں نے بتایا تھا، وہاں پر بھی انتظام کرنا، سرعت مطلب جلدی کرنا، تردید مطلب رد کرنا، انکار کرنا، تائید مطلب یہ لکھا ہوا ہے مل، لیکن یہاں پہ تائید یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر تائید کا مطلب ہوتا ہے اس کا وہ کرنا، اس بات کرنا، اس بات کو ماننا۔ ساکھ کہتے ہیں اہمیت کو، اعتماد کو۔ احمق، بیوقوف، شتابی، جلدی، آفتابہ، لوٹا، احتمال ہے مطلب امکان ہے، بنجو بیپار، خرید و فروخت۔
الفاظ اور ان کی ازداد: تاخیر، سرعت، جلدی کرنا، تائید، تردید، موافق، مخالف، اتار چڑھاؤ، دانائی، نادانی، آغاز، انجام۔ اچھا دیکھیں بیٹا، ایک اور ہم گرامر کا ایک قاعدہ بھی یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں۔ زبر زیر پیش اور تشدید کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کا یہ فائدہ ہے کہ الفاظ کا صحیح تلفظ ادا ہو اور معنی میں کوئی فرق نہ پڑے۔ اردو میں بعض الفاظ ایسے ہیں جن میں اعراب کی تبدیلی سے معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ درج ذیل مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں بیٹا، لکھا ہوا قسم، پہلے لکھا ہوا ہے قسم۔ قسم کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری جگہ لکھا ہوا ہے قسم، اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے۔ املا وہی ہے لیکن اعراب کا فرق ہے۔ پہلے جو لکھا ہوا ہے قسم، اس پر زبر ہے کاف پر، اور نیچے دوسرے نمبر پہ جو لکھا ہوا ہے اس پہ زیر ہے۔ تو یہ دیکھیں الفاظ کا فرق ہو گیا صرف زبر زیر کی حرکت کی وجہ فرق کے وجہ سے۔ اسی طرح دم ہے، دم ہے، حل ہے، ہل ہے، مل ہے، مل ہے، ٹھیک ہے، سحر ہے، سحر ہے، مخاطب ہے، مخاطب ہے، خرد ہے، بلکہ خرد ہے، وہ خرد ہے۔ تو دونوں میں الفاظ کے اعراب کی تبدیلی سے الفاظ کی معنی میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں اردو میں، تو اگر اعراب لگا ہوا ہو تو پڑھنے میں تو پھر کوئی دشواری نہیں ہے، اس کو آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کہیں کسی عبارت میں وہ لفظ آیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہوگا اور اس پہ اعراب بھی لگا ہوا نہیں ہے، تو پھر اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا، یعنی اس سے پہلے کیا بات چل رہی ہے اور اس کے بعد کیا بات چل رہی ہے، تو پھر آپ اس سیاق و سباق کے اعتبار سے اسے پڑھیں گے، آپ اس کا تلفظ ادا کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ مثال کے طور پہ کوئی بات چل رہی تھی اس کے حوالے سے، جانور کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ کوئی جانور ہے، اس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، 2 سینگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہاں پہ لکھا ہوا دم لکھا ہوا، نہ زبر لگا ہوا نہ زیر لگی ہوئی، تو دال میم لکھا ہوا ہے، تو آپ اسے دم نہیں پڑھ سکتے اب وہاں پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بات چل رہی ہے ایک جانور کی، اور دم لازمی طور پہ یہ دم ہی لکھا ہوا ہوگا۔ تو اس طرح تو جب بھی آپ ایسے الفاظ کو پڑھیں گے ایسی عبارت میں جہاں پر اس پہ زبر زیر لگا ہوا نہیں ہو، تو آپ اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے کہ کیا مضمون چل رہا ہے، کیا بات چل رہی ہے، تو اس کے اعتبار سے آپ اس پر زبر زیر یا جو بھی وہ اس کا تلفظ ہوگا اسے ادا کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آگے دیکھیں، یہ آپ کے اس سبق کے جو مشقی سوالات ہیں وہ آپ نے کاپی میں حل کرنے ہیں اپنی، ٹھیک ہے، ان کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ یہ بیٹا دوبارہ میں سلائیڈیں آپ کے سامنے کرتا ہوں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔